تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں. تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے. سود لینا، سود دینا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، وزر میں گناہ میں سب برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، سود خور سے اعلان جنگ کیا ہے. اللہ اکبر. اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے؟ اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے. جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تیری میری جنگ ہے، تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو سود خور چین گوا بیٹھتا ہے، قرار لٹ جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا، لیکن اس کا انجام رسوائی ہے. چونکہ اللہ جل شانہ جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے، الزام لگاتا ہے دارالسلام سے جو لون ملتا ہے اس کے اوپر 15% سود وصول کیا جاتا ہے. دیکھیے، یہ بینک اگر آپ آر بی آئی سے قائم کرتے ہیں تو آر بی آئی کا قانون ہے بینک کے اوپر. میں تو نہیں چاہتا ہوں، اور آپ پارلیمنٹ میں میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ آر بی آئی کی سب کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ شروع کرو. میں پارلیمنٹ میں بولا ہوں اپنی اسپیچ میں، اسلامک بینکنگ شروع کرو آپ. اور دیش کے پردھان منتری، بلکہ میرے کو اچھا یاد ہے ایک ظفر سریشوالہ صاحب نے بھی جو گئے تھے پردھان منتری کے ساتھ، وہ بھی بیان دیے تھے. ہم آج بھی چاہ رہے کہ آج جو ملک میں جو حالات ہیں، اسلامک بینکنگ شروع کرو آپ کیوں نہیں کرتے؟ بینکنگ شروع کرو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں آر بی آئی کو اجازت دینا پڑے گا. اور میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اس میں، میرا اس میں تعلق بینک ہے، صحیح ہے، آر بی آئی کا گائیڈ لائنز ہے. تو اس میں اگر آپ بولیں گے میں کھا رہا، چونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے، تو وہ رسوا ہو جائے گا. قرب قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا، مختلف ناموں سے سود ہوں گے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھواں ضرور پہنچے گا. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو پاک رکھنے کی. مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توکل کرو. غریبوں کی نسبت امراء دولت مند زیادہ پھنستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں. وہ نیچے دیکھیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے. تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں؟ جی مجبوری ہے، کاروباری مجبوری ہے. تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں. تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں، اربوں روپے دیے ہیں، تو آپ صرف بڑھوتری کے لیے چاہ رہے ہیں. تو سود میں تو بڑھوتری ہے ہی نہیں. سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے.